تجھ میں نہیں کہ تو اس آدمی کے ساتھ پھر رہا ہے، تقریریں اس آدمی کے ساتھ کرتا ہے جو علامہ احمد سعید خان رحمہ اللہ کو پکا کافر سمجھتا ہے، سرگزے والے بزرگ، اور جنہوں نے احمد سعید خان کو ہر جگہ پہ گالیاں دی، یہاں تک انہوں نے آپ کے والد صاحب کو کہا کہ وہ جہاں جاتے تو لوگوں کے سرانے ٹوری کر لیتے تھے، فنا کر لیتے تھے۔ اتنے گندے الزام لگانے والا مولوی، اس کے ساتھ تو تیری جاری ہے۔ تو آپ کو سمجھاتا ہوں کہ علم کے ساتھ عقل کا ہونا ضروری ہے۔ تولا علم ہو نہ تولا، کلو عقل چاہیے۔ اب یہاں بیٹھ کے اگر میں کسی اپنی جماعت کے خطیب کو یا مقرر کو جواب دینے لگوں، کوئی بات کہنے لگوں، کس کو فائدہ پہنچے گا جی؟ اتنا نہیں سوچتے ہو؟ تم میں اتنی عقل نہیں ہے یار؟ جب آپس میں ہم بات کریں گے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی درگزر کرو یار، دوسرے خطیب سے کوئی ہو گیا ہے تو میں کیا کروں؟ درگزر چپ کر جاؤں، کوئی نہیں یار کر لیا اسے یہاں بیان کرنا، طالب علموں کے سامنے بیان کرنا، پھر کہنا او مولوی، سرگو دے دا مولوی، انا للہ، اللہ آپ کو ادب سکھائے، احترام سکھائے، اللہ آپ کو اچھا لہجہ عطا کرے۔ کیا بات ہوئی؟ اوے مولوی، یہ شیطان کا لہجہ ہے، یہ مومن بندوں کا لہجہ نہیں ہے، اچھے بندوں کا لہجہ نہیں ہے۔ اپنی جماعت کا عالم تو میں اس کو کہا مولوی، فلاں شہر کا مولوی، انا للہ انا الیہ، پھر یوں ہی تاثر دیتے رہنا۔ مثلا اگلے دن ایک عالم نے مولانا احمد سعید خان صاحب کے بیٹے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تو سرگودے والوں سے تو بڑا تعلق رکھتا ہے، سرگودے والے تو مولانا احمد سعید کو کافر کہتے تھے، تو جو تیرے باپ کو کافر کہتے تھے ان کے ساتھ تیرا بڑا تعلق ہے۔ اب سامنے قرآن بھی ہے، یقیناً مولانا وضو سے بھی ہوں گے، یقیناً مسجد میں بھی ہوں گے، تمہیں اتنا ڈر نہیں آیا کہ جھوٹ بول رہے ہو اللہ تمہاری شکل تبدیل کر دے؟ ڈرو اللہ سے۔ میں نے مولانا احمد سعید خان صاحب کو کافر کہا ہے، کب، کہاں، کس تقریر میں، کس نجی محفل میں، کس تحریر میں؟ بھائی جھوٹ بولنا، قرآن سامنے رکھ کر بولنا، باوضو بولنا، صرف وہ بھائی مولانا احمد سعید خان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو میں متنفر کروں، بھئی یہ تو تیرے باپ کو کافر کہتے تھے۔ کب کافر کہا ہے؟ میں نے پورے دورے میں مولانا احمد سعید صاحب کا اگر نام لیا ہے تو بے ادبی سے لیا ہے کہ احترام سے لیا ہے؟ تنقید کی ہے تو احترام سے کی، اور یہ کہا ہے کہ جو ذبیحے کو حرام کہتے ہیں وہ کافر ہیں، بلکہ کیا کہا ہے؟ یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ خدا کے لیے اس مسند کا لحاظ کرو یار۔ آپ عالم بنیں گے، کچھ آپ میں سے عالم ہوں گے، خدا کے لیے علم بڑا، العلم نور، علم نور ہے یار۔ علم یہ سکھاتا ہے کہ بہتان لگاتے رہو، علم یہ سکھاتا رہتا ہے کہ دوسروں پہ جھوٹ بولتے رہو، یہ علم ہے۔ اگر یہ علم ہے تو جہالت کس کا نام؟ جاہلوں والے کام کرتے ہو، الزام لگاتے ہو، بہتان لگاتے ہو۔ کب ہم نے کہا ہے ان پر ہم نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، یا ہم نے ان کو کافر کہا ہے، یا ان کے بیٹوں کو ہم نے کافر کہا ہو؟ ہم تو اس معاملے میں بڑے محتاط لوگ ہیں یار، کفر کے معاملے میں یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کافر کہتے ہیں اور وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر لوٹ کر آپ پر آتا ہے۔ تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ علم کے ساتھ عقل، سوچا کرو کہ یہ بات ممبر پہ کرنی چاہیے یا نہیں، اس کے کہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟
اور اس کے کہنے کے نقصان کیا ہوں؟ اپنی جماعت کے مبلغ جو ہیں، خطیب جو ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف تقریریں، درس تدریس، نجی محفل میں گفتگو کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے ایسے۔ اگر کوئی اختلاف ہے، اختلاف رکھنا چاہیے۔ اختلاف کیا؟ کیوں بھائی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف نہیں تھا؟ حضرت علی اور حضرت طلحہ کے درمیان اختلاف نہیں تھا؟ اختلاف کا ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ تحقیق تفردات ہوتے ہیں علماء کے، وہ ہٹ کے ایک کام کرتے ہیں، کچھ علماء تفردات ہوتے ہیں۔ تفردات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں تم سے نہیں کہتا کہ تم بھی کرو، میں کر رہا ہوں، میرا ضمیر مطلب۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جرابوں پہ مسح کرتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے تھے تم بھی کرو، نہیں، ان کا اپنا تفرد تھا۔ بہت بڑے عالم تھے، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان نے کہیں پڑھا ہوگا، ان کی تحقیق یہ ہوگی، ایک عالم کی اپنی تحقیق ہوتی ہے۔ حضرت نیلوی صاحب اس کے قائل نہیں تھے۔ حضرت نیلوی صاحب موجودہ مشرکین کو اہل کتاب نہیں مانتے تھے، نہیں ہے اہل کتاب، تو ہمارے پاس وہ مدرس تھے، یہی رہتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی کوئی فتویٰ بازی نہیں کی۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جب حضرت نیلوی صاحب یہاں پڑھاتے تھے نا دورہ تفسیر، تو 10 سپارے میں پڑھاتا تھا، 20 سپارے وہ پڑھاتے تھے، 10 سپارے میں پڑھاتا۔ تو حضرت نیلوی صاحب طلبہ کو پڑھاتے تھے، بھئی یہ اہل کتاب نہیں ہے، ذبیحہ ان کا حرام ہے، تو طالب علم پھر مجھے پرچیاں بھیجتے تھے، تم ہوتے بڑے شریف لوگ ہو، جو طالب علم ہوتے ہیں یہ پھر لڑاتے بڑے خوب ہیں، پھر طالب علم مجھے پرچیاں بھیجتے تھے، ذبیحے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جی؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پاگل آدمی ہے، اپنی مارے گا۔ تو میں انہیں کہتا تھا بھئی جو استادوں نے پڑھایا ہے نا بس وہی پڑھتے رہو، میری تحقیق نہ پوچھو، بس جو استاد کہہ رہے ہیں وہ آپ کے بھی استاد ہیں، ہمارے بھی استاد ہیں، بس وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو پڑھتے رہو۔ یہ ہے علم، اس کے ساتھ عقل استعمال کرنی چاہیے، اور کسی جگہ پہ اپنی خود جو رائے ہے اپنی الگ سے، اس رائے کو ضرور ہے کہ بیان کرنا ہے، لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا۔